إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قاف والقرآن المجيد بل عجب وجاءكم مناصر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك السلام تمام قسم کے تعریفات حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو سارے کائنات کا پالنہار ہے درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے سب سے بہترین سب سے اچھا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضرات دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے بدعت انسانوں کو گمراہی تک لے جایا کرتی ہے ہر گمراہی کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہے نوجوان ساتھیوں اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنیں آج کے اس جمعہ خطبے کا موضوع ہے نماز کی فضیلت اور نماز کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہے ان کا کیا جرم ہے ترک صلاح ایک عظیم جرم ہے سے کہا جاتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا ایک بڑا جرم ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت سے
کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کریم کو نازل کیے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین باندھ دیا ہے۔ یہ جنات شیطانوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں باندھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایسا مہینہ ہے، یہ نیکیاں لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت تو آپ بار بار سنے ہوں گے۔ تو بہرحال ہمارا جو موضوع ہے، اصل موضوع، اس موضوع پر ہم آتے ہیں کہ نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ دیکھو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہم تمام لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکع اور نماز کو قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، ایک ہی نماز نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کا اللہ رب العالمین حکم دیا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام مسلمانوں سے، مومنوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ آج ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسلمان ہیں فجر کی نماز کو اہمیت دیتے، مغرب کی نماز کو اہمیت دیتے، عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے۔ دیکھو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں عصر کی نماز کے تعلق سے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ خاص کر کے تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز پڑھو۔ جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید آئی۔ آج ہمیں کیا کرتے ہیں، عصر کی نماز کی کیا بھی ویلیو نہیں ہمارے پاس۔ دیکھو مسلمان ہمارے کیسے ہیں، پڑھا تو فجر کی نماز پڑھتا، نہیں تو مغرب کی نماز پڑھتا، باقی نمازاں کیسا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لے کھا کے سو جاتے ہیں، عصر کے بعد اٹھ جاتے ہیں، جبکہ عصر کی نماز کی اہمیت دیکھو قرآن کے اندر۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنی پوری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتیوں میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے عزت و اکرام کے ساتھ جنت پہ رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا حساب نماز کے تعلق سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلا حساب نماز کے تعلق سے لیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز درست نکلی،
نماز اگر صحیح نکلی پورے اعمال اس کے صحیح نکلیں گے، اگر نماز اس کے باطل نکلی تو پورے اعمال اس کے باطل نکلیں گے، نماز اگر اس کے بیکار نکلی تو پورے اعمال بیکار نکلیں گے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے ساتھ اس کے گناہ گرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنے رہیں گے آپ، جب ایک مسلمان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کے سر پر بلند کر دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ آ کر کے سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو گرا دیتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو کر کے نکلتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی افضلیت ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے بعد سے چاہے مرد ہو یا عورت، بندہ جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو اس کے سر پر بلند کر دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو گرا دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہو کر کے نکلتا ہے تو پورے گناہ اس کے گر چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی افضلیت۔ آج ہمیں گناہ کو گرا لینا نہیں، بولو انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہیں ہوتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین کے قریبی ہم بندے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا آدمی، اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوتا معلوم؟ قارون، فرعون، شداد، حامان، ایسے دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کے بارے میں جانتے ہیں نا آپ؟ فرعون کیا بولتا تھا دنیا کے اندر جب تھا؟ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں کرتا رہا فرعون۔ اللہ رب العالمین کو فرعون، اللہ رب العالمین کو اس کا ایک غمنڈ، اللہ رب العالمین کو اس کا ایک تکبر، اللہ کو اس کا میں پر پسند نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو برباد کر دیا۔ اور قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دیا تھا کہ قارون کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پر جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ قارون، یہ تو نے کہاں سے کمایا ہے، یہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے؟ قارون کہنے لگا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ گویا کہ تکبر، غرور، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا نافرمان بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، اور قیامت تک وہ قارون دھستا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے آدمیوں کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہوتا، ہمیں بے نمازی بنے تو فرعون کے ساتھ اللہ رب العالمین کھڑا کرتا۔ فرعون بڑا ظالم نہیں، قرآن کے اندر سب سے بڑا ظالم کا اگر تذکرہ کیا گیا تو فرعون ہے، اس سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ قارون، شداد، حامان، یہ بڑے بڑے ظالمہ ہیں، ان ظالموں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس آدمی کو اٹھائیں گے جو آدمی نماز کو چھوڑے گا۔ آئیے اسی طرح سے نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نمازی آدمی کے ہاتھ سے فرشتے دعائیں کرے۔ سبحان اللہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، کرتے نہیں بول تو کر رہے نہیں بولو، رحمت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمازی کو حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی نمازی کو حاجی کا ثواب کیسا ملتا معلوم؟ جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے آتا ہے، گھر سے وضو ہو کر کے آتا ہے، فرض نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ثواب اس حاجی کے جیسا ہوتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں گھر سے وضو بنا کو آئیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو حاجی کے برابر ثواب دے رہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی افضلیت۔ ہمیں گھر سے وضو کر کو آنا نہیں، بولو گھر سے وضو کر کو آئے تو ہمارے نیکیاں بڑھ رہے ہیں، ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم کو حاجی کا ثواب دے رہے ہیں۔ آئیے اسی طرح سے نماز گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ گناہ کی آگ کو بجھانے والی چیز کون سی ہے؟ نماز ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر واقعی بندہ نماز پڑھنے والا ہے تو اس حدیث سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ کے نبی کیا کریں، بین العبد، کہ نماز اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے نہیں بولو، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا آدمی مسلمان، نماز نہیں پڑھنے والا آدمی کافر۔ یہ حدیث میں بات ہے، میری بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے اسی طرح سے جان بوجھ کو نماز چھوڑنا کفر اور اس کا عذاب انتہائی سنگین ہے، کہتے ہیں انتہائی سخت عذاب ہے اس کے لیے، اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ وہ جہنم جس کے اندر ایک دریا ہے، جس کا ذائقہ ایک دم بدبودار ہے، جس کا مزہ ایک دم بدبودار ہے، ایسے جہنم کی وعید ان لوگوں کے لیے سنائی گئی ہے جو لوگ جان بوجھ کو نماز چھوڑتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسجدوں کی طرف سے یہ آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور صبح میں ہم یہ سنتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ یہ سب ہم سننے کے باوجود بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں افسوس کر رہے ہیں جو لوگ اپنی نمازوں کو چھوڑ کر کے بیٹھتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فویل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ افسوس کر رہا اللہ رب العالمین، فویل للمصلین، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں سنائی دیتا تھا، اس کے باوجود بھی ہم گھروں کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ اب سنتے نہیں سنتے بولو، 5 وقت کی اذان ہم برابر سنتے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً، ارے بھائی نماز کو مجھے جانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے پوچھیں گا، اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، کیا تو یہ سنتا تھا؟ کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تھا کہ حی علی الصلاۃ، کیا آؤ نماز کے لیے؟ کیا تجھے یہ بھی سنائی نہیں دیتا تھا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف؟ یہ بندہ کہے گا، اللہ میں سنتا تھا، اللہ میں سنتا تھا، اس کے باوجود میں اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اسے کیا کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے۔ آئیے اسی طرح سے نماز وقت پر پڑھنے کا اللہ رب العالمین حکم دیا ہے، جب ہمارا دل چاہے پڑھے، جب چاہے نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے۔ کرے نہیں اللہ رب العالمین وقت مقررہ کے پر نماز پڑھنا ہمیں۔ آئیے اسی طرح سے قیامت کے روز بے نمازیوں کا انجام کیا ہوگا؟ غور سے سننا میرے بھائیو، دیکھو قیامت کے دن بے نمازیوں کا انجام کیسا رہتا، نمازیاں کیسے رہتے؟ دیکھو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرمین سے سوال کر رہے ہیں، کیا پوچھ رہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ جہنم میں جانے کی وجہ کیا گئے؟ کیا ہے؟ کس لیے تم جہنم میں گئے؟ جہنمی لوگوں کا پہلا جواب ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جہنمی لوگوں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
دوسرا جواب دیں گے ہم مسکینوں کو کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تیسرا جواب کیا دیتے معلوم؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ تیسرا جواب یہ کہتے ہیں ہم بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اب بیچ بلا میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح وہ سنے تو بھی میں چپ بیٹھتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بول رہا تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جہنمی لوگ خود اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کو باتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی کیا بھی کام نہیں رہتا تھا، فالتو باتوں موبائلوں میں مصروف ہو جاتے تھے، ٹی ویوں میں مصروف ہو جاتے تھے، اس کے باوجود ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے۔ چوتھا جواب کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ چوتھا جواب کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج لوگ آئے نہیں دیکھو کیا بات تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا بولتے نہیں بولتے وہ کون بھی دیکھا ہے نہیں مرنے کے بعد کا کون دیکھا ہے کیا تو میں مان تو بول کر کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ یہ لوگ قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا سے اسے جانا ہے پھر بھی اسے یقین نہیں تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ افسوس کرے گا اللہ میں واقعی سدھر گیا ہوتا، سنبھل گیا ہوتا کہ قیامت کے دن کو انکار نہ کیا ہوتا تو آج مجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آج مجھے رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں وہاں رونے سے چلانے سے کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جب تک اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رکھا ہے ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا؟ ہمارے جسم سے روح رخصت ہو گئی، ہمارے جسم سے جان چلی گئی تو توبہ کا دروازہ بند ہوتا نہیں، بولو بند ہو جاتا۔ جب تک اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے اندر روح باقی رکھا ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان باقی ہے تب تک ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ جسم سے رخصت ہو جائے گی میرے بھائیوں ہمیں رونے سے چلانے سے کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بندہ خواہش کریں گا اللہ مجھے ایک بار دنیا کے اندر بھیج، میں جا کر کے تیری عبادت کر کے آؤں گا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ پوری زندگی بھر تیری عبادت کر کے آؤں گا۔ خواہش کرے گا بندہ، تمنا کرے گا، روئے گا، لیکن اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا بندے میں نے تجھے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دیا تھا، اس زندگی کو تو غنیمت نہیں جانا ہے تو اب کیا تو کرے گا؟ میرے بھائیوں وہ موقع ہی نہیں دے گا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہم کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا کے اندر رکھا ہے تب تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں۔ آئیے اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ دیکھو یہ واقعہ میرے واسطے آپ کے واسطے نصیحت ہے، سنو میرے بھائیوں، جو نوجوانہ ہے اچھے لوگ ہٹے کٹے ہیں ان کے واسطے حدیث ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آنکھیں نہیں ہیں صحابی کے، اندھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول میں بڈھا ہوں، دوسرا میں نابینا ہوں، میرے آنکھیں نہیں ہیں، میں اندھا آدمی ہوں، تیسرا ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے مسجد کو لانے والا کوئی آدمی نہیں ہے، راستہ گڈھوں کا راستہ ہے، سانپ بچھوؤں کا ڈر ہے، اللہ کے نبی میں اتنا مجبور ہوں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اجازت پوچھنے آ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں، اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، اللہ کے نبی میرا گھر مسجد سے دور ہے، اللہ کے نبی مجھے مسجد کو لانے والا کوئی آدمی نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول بوڑھے ہیں، صحابی رسول کا گھر مسجد سے دور ہے،
اور ان کو مسجد کی طرف لانے والا کوئی نہیں، مسجد کو لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کی حالت دیکھ کر کے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن ام مکتوم، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اجازت دی اللہ کے نبی، انہوں اجازت لے کو ابھی گھر سے باہر گئے بھی نہیں تھے کہ رب العالمین کا پیغام آ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ اللہ کے نبی ان سے پوچھو کیا ان کے گھر تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اللہ کے نبی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا اے عبداللہ ابن ام مکتوم، تمہارے گھر تک اذان کی آواز سنائی دیتی کیا تم 5 وقت کی اذان سنتے ہو؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں 5 وقت کی اذان سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ام مکتوم، تمہارا مسجد کو آ کو نماز پڑھنا لازم ہے۔ 5 وقت کی نماز اذان ہمارے گھر تک سنائی دے تو ہمیں مسجد کو آنا ضروری ہے۔ دیکھو کتنے صحابی ہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آ رہی آنکھیں، بڈھے ہیں، مسجد کو لانے والا، بڑے بڑے گڈھے راستے میں، سانپ بچھوؤں کا ڈر ہے، اتنے بول رہے انہوں مجبور ہے، لیکن اللہ رب العالمین سن رہا نہیں۔ کیسا ہے دیکھو قانون۔ آج ہمارے پاس گاڑیوں کی سہولتیں ہیں، ہے نہیں بولو، راستے اچھے ہیں، لائٹوں کی سہولتیں ہیں، مسجدیں الحمدللہ ہماری اچھی ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ ہاں کہاں جاتے، جب دل چاہے نماز پڑھ، ایک ٹائم پڑھ لے آتا، پھر بہت دن کے بعد 3-4 دن کے بعد آتا۔ ذرا جمعہ کے مسلمان ہیں، ذرا رمضانی مسلمان ہیں، ذرا سال کے مسلمان ہیں، ہے نہیں بولو، پڑھنے والے جمعہ کے ایک بار کنڈے خالی جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، دوسرے نماز پڑھ سکتا نہیں، میں کروں بولنے والے بھی ہیں۔ ذرے لوگ کیا ہے خالی عید کی نماز پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے ڈالے کو آتے ہیں۔ یہ عید کی نماز پڑھنے والے نہ روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کی پابندی، کریکٹ خالی عید کی نماز اچھے کپڑے ڈالنے کو آتے ہیں۔ یہ عید ان کے واسطے نہیں ہے، یہ نماز عید الفطر کن کی ہے معلوم؟ یہ روزے داروں کی عید ہے، روزہ رکھنے والوں کی عید ہے، روزے خوروں کی عید نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں ہمارے مسلمان دیکھو بہت سارے اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ رہے، روزہ خور بولتے ہیں ان کو، اس کی سزا بھی سخت ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ اللہ رب العالمین ہم کو دیا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کا مہینہ پانا یہ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ رمضان کے مہینے میں صحیح سالم رکھے اور ہماری صحتوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہم کو 30 روزے رکھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرنا میرے بھائیوں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو ہمیں رمضان کے مہینے میں باقی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہمارے کو 30 نیکیاں ملتے گتے، الف لام میم بولنے سے ایک حرف پر 10 نیکیاں، سبحان اللہ۔ ہمیں روزانہ ایک صفحہ پڑھے تو کتنے نیکیاں کما سکتے ہیں؟ ہمیں الف لام میم بولے تو 30 نیکیاں، الف بولنے سے 10 نیکیاں، لام بولنے سے 10 نیکیاں، میم بولنے سے 10 نیکیاں۔ ہمارے نوجوان اور ہماری ماں بہنیں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ رمضان کا مہینے میں ہمیں جتنا عبادت کرنا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے، جتنی نیکیاں لوٹ لینا ہے لوٹ لینا رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ چلے گیا تو ہم اتنے نیکیاں نہیں کما سکتے میرے بھائیوں۔ کما سکتے ہیں کیا بولو؟ کیسا رمضان میں ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسا ہمارے دل میں رمضان کے مہینے میں رہتا، باقی دنوں میں نہیں رہتا میرے بھائیوں۔ رہتا کیا بولو؟ باقی دنوں میں وہی جھوٹ بولنا، وہی لوگوں کو دھوکہ دینا، وہی بات بات پہ لڑائی کرنا، وہی ہماری زبانوں کو کنٹرول نہ کرنا، یہ ساری چیزیں رہتی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں انسان کیا کرتا؟ ارے بھائی میں جھوٹ بولوں گا تو میرے منہ کا روزہ چلے جائے گا، زبان کا روزہ چلے جائے گا، دھوکہ دوں گا تو اللہ رب العالمین میرے روزے قبول نہیں کرے گا۔ گالیاں دینے والے آدمی کو بولتا نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، اللہ کے نبی بولے نہیں اگر کوئی آدمی کیا تو بولا تو بولو کہ میں روزے سے ہوں، گالیاں دے رہا تو بولنا کہنا صاحب میں روزے سے ہوں، یہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
खामखा में झगड़े भी नहीं करना। रमजान के महीने में देखो इंसान कितना कंट्रोल में रहता, गुनाह से रहता नहीं रहता, बोलो। तरावे के पाबंद बन जाता, नमाजों का पाबंद बन जाता, रोजों का पाबंद बन जाता, और इसी तरह से सदका व खैरात के अंदर आगे बढ़ते रहता। अरे भाई मुझे रमजान के महीने में सदका करना है, मुझे रमजान के महीने में खैरात करना है, मुझे नेकियों में आगे बढ़ना है। हर वक्त रमजान के महीने में इतनी उसे फिक्र रहती है, तो बाकी दिनों में वैसी फिक्र रहना। ये रमजान का महीना तकवे वाला महीना है। तकवा किसे बोलते मालूम? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ है मेरे भाइयों। एक मरतबा एक साहबी रसूल से सवाल किया गया कि तकवा क्या है। कहते हैं गालिबन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, हजरत काब इब्न मालिक है, कहते हैं कि तकवा कि अगर कोई आदमी बड़े बड़े कांटेदार झाड़े जैसे जाली के झाड़ा वहां से जाता है तो आदमी कैसा जाता है? कांटेदार झाड़े हैं, वहां गया तो आदमी कैसा जाता है? वहां गया तो अपने आप को समेटता हुआ जाता नहीं, कांटे में से जा रहा तो आदमी अपने कपड़े को बचा लेता, अपने आप को बचाता हुआ निकलता है। तो कहते हैं हजरत उमर यही तकवा है। सुभान अल्लाह। इंसान को दुनिया के अंदर अपने गुनाहों से, अपने आप को गुनाहों से बचते बचाते हुए निकलना, यही तकवा है मेरे भाइयों, यही तकवा है। अपने आप को गुनाह से बचाते हुए दुनिया से निकलना। हमारे पास दुनिया के अंदर बहुत सारे गुनाह हमारे नजरों के सामने आते हैं, आते नहीं आते? बोलो। बहुत सारे गुनाह है, लेकिन इंसान अपने आप को गुनाह से बचाते हुए निकलना, यही तकवा है मेरे भाइयों। इसीलिए देखो, इसी तरह से ये रमजान के महीने में स्पेशल जो इबादत की जाती है वो तरावे की है नहीं? बोलो। तरावे की नमाज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन क़ाम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी रमजान मुबारक का क़याम करता है ईमान की हालत में, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाह को माफ करते हैं। सुभान अल्लाह। तरावी की नमाज पढ़े तो हमें दर इधर लंबे पढ़ा, मोल साहब पावा दर्द हो रहे, जाओ जी कर बोलते बोलते नहीं बोलते? बोलो। इतने लंबे लंबे पढ़ा रहे मोल साहब, बहुत जगह नहीं खड़ रहे लोग। हाँ जाओ जी। हमें मजदूरी करने वाले सहाबा के दौर में देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कैसी नमाजें पढ़ते थे। आज हमें थोड़ी देर जरा लंबा पढ़ा तो नहीं मोल साहब होता नहीं, जरा कम पढ़ाओ कर को बोलते। अल्लाह के नबी स्पेशल इबादत क्या बोले? मन क़ाम रमजान, जो रमजान मुबारक का क़याम करता है, यानी खड़े होकर इबादत करता है। खड़े होकर इबादत करने से मुराद यानी तरावे की नमाज है मेरे भाइयों। तरावे की नमाज में पढ़ना। बाकी दिन में वैसा खड़े होकर इबादत करते हमें रमजान गया तो करते क्या? बोलो। नहीं करते। रमजान के महीने में जो स्पेशल इबादत तरावे है उसको हमें पढ़ना है। पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे एक साल के गुनाह को माफ करता है। और रोजे के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, मन साम रमजान, जो आदमी रमजान मुबारक का रोजा रखता है, गुफिर लहु ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र मिन ज़ंबी। दो कहा गया कि अगले पिछले गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करता है। इतनी बड़ी अफजलियत होने के बावजूद मेरे भाइयों, कहने का मकसद है कि रमजान का महीना है, इस महीने में अल्लाह से दुआएं करो। ये दुआओं का महीना है, ये तौबा व इस्तिग़फ़ार का महीना है, ये नेकियां लूटने का महीना है। हम लोग अपने लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, अपने हमारे मुसलमान भाइयों के हक में दुआएं करें मेरे भाइयों। क्योंकि रमजान का महीना अगर जुदा हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा, ऐसा महीना हमें फिर नसीब होता है कि नहीं होता कि अगले साल होता क्या? बोलो। गारंटी नहीं, मौत का कब मौत आती क्या कि किसी को मालूम नहीं है। इसलिए खास करके माँ बाप के हक में दुआ करो मेरे भाई। माँ बाप के एहसानात हमारे ऊपर बहुत है, उनके एहसानात कभी भी हम फराम, उनके एहसानात का हमें कभी भी इनकार नहीं कर सकते मेरे भाइयों। माँ बाप के हक में हम चाहे तो हमारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी उम्र के, लंबी उम्र के लिए दुआएं करो मेरे भाइयों, उनकी सेहत के लिए दुआ करो, उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करो मेरे भाइयों। अगर हमारे हमें से किसी के माँ बाप इस दायरे फाने से रुखसत हो चुके हैं, किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप उनके हक में दुआ करो कि अल्लाह मेरे माँ बाप के कब्र को अल्लाह ताला तो नूर से भर दे, अल्लाह उनके गुनाह को माफ फरमा, अल्लाह उनको आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए। दुआ करना मेरे भाइयों, माँ बहनों, हमारे लिए जरूरी है। दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी तासीर रखा है। दुआ के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, दुआ हुल इबादत, दुआ इबादत है। ये रमजान के महीने में दुआएं करना,
قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا. ہماری زبان ذکر و اذکار سے بھیگی ہوئی رہنا چاہیے، رہنا نہیں بولو، جبھی جا کر کے ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں. تو بہرحال میں اللہ رب العالمین، رمضان کا مہینہ ہے، دھوپ بھی بڑی سخت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ رب العالمین ہمارے لیے رحمت کی بارش نازل فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہ ایسی بارش نازل فرما ہمارے لیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ سے، میری ماں اور بہنوں، آپ رمضان کے مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے بارش کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ بارش نہیں ہے. اللہ رب العالمین جانوروں کی طرف تو دیکھ کر کے رب العالمین ہمارے لیے رحمت کی بارش نازل فرما کر کے اللہ سے ہمیں دعا کرنا میرے بھائیوں. تو خاص کر کے ہمیں دعا کرو کہ رمضان کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے میرے بھائیوں. یہی رمضان کا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، رحمت کی دعائیں کریں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحمت کی بارش نازل فرمائے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ ماہ رمضان مبارک جیسا یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ ہم کو یہ بار بار مہینہ نصیب فرما. اللہ اس مہینے میں ہم میں سے جو لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ 30 روزے ہمیں پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے صحتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں تندرستی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے رحمت کی بارش نازل فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ رب العالمین جن کے گھر میں نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا رشتہ تو غیب سے جوڑ دے. اے اللہ جب تک تو ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفر